السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پیارے پیارے نوجوانوں، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، ہمارا سب کا بنانے والا اللہ ہے، اور اس بات کے دعوے دار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ پالنے والا میں ہوں، زندہ کرنے والا میں ہوں، مارتا میں ہوں، یہ کہنے والے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنے والا پیدا نہیں ہوا کہ اس کائنات کو میں نے بنایا۔ یہ کسی نے نہیں کہا آج تک کہ یہ زمین آسمان میں نے بچھائے ہیں، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام میرے تابع ہے، اس کو میں چلاتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں آیا، نہ ہی کوئی آیا ہے، نہ ہی کوئی۔ یہ سسٹم بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے بنانے والا۔ اس اللہ نے کچھ اپنی مخلوق کے بہت بڑا کرم فرمایا، کچھ پہ بڑی مہربانیاں کی، اس میں سے میں اور آپ بھی پریویلیجڈ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے فضل فرمایا، جن کو اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، جن کی زبانوں کو اپنی عظمت بولنے کے لیے قبول فرمایا، جن کی جان مال کو اللہ نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرمایا۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ میرے دوستو، یہ جتنے لوگ مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہو، یہ تم لوگ عام لوگ نہیں ہو، اپنے آپ کو عام نہ سمجھو، یہ اللہ نے بلا کے بٹھایا ہے یہاں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے یہاں، یاد رکھنا۔ مسجدوں کے اندر جتنی دیر جو بیٹھا رہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز کا ہی ثواب پاتا رہے گا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ابھی میں پہنچا ہوں یہاں، تو مجھے جب میں پہنچا ہوں کسی جگہ، وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، انتقال کر گیا، عابد علی مرحوم، ٹی وی کا اداکار تھا، آپ لوگ شاید جانتے ہوں۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو آج اس کا انہوں نے 40 دن کے بعد وہ کیا رکھتے ہوتے ہیں، 40واں رکھا تھا۔ تو اس کی بیوی نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی، آپ تھوڑا آ کے یہاں بات کیجیے۔ یہاں قریب یہاں سے کچھ دور وہاں ان کا کسی ہال میں بندوبست تھا، وہاں کچھ کافی اداکار وغیرہ جمع ہوئے تھے، تو میں وہاں بات کرنے گیا۔ تو وہاں سے نماز پڑھ کے جب نکلا تو آگے اتنا رش تھا، اس رش کی وجہ سے میں جماعت سے نہیں مل پایا، میری جماعت فوت ہو گئی۔ اب جب جماعت فوت ہو گئی تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ یار میری جماعت رہ گئی۔ جب مجھے افسوس ہوا تو ایک دم میرے سامنے ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، جو مسجد میں جائے نماز کی نیت سے، اور وہاں جا کے اسے پتہ چلے کہ میری ایک رکعت نکل گئی ہے نماز کی، تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو گئی، رکعت بھی نکل گئی، تو باقی کی نماز میں شریک ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی رکعت نکلنے کے باوجود اس کو پوری ہی جماعت کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک آیا، اس کو پتہ چلا کہ ساری رکعتیں نکل گئیں، اتحیات ہی رہ گئی، اتحیات میں شریک ہو گیا، سب نکل گئی، تو بھی اس کو آنے کی وجہ سے پوری نماز کا ثواب آیا ہے۔ ایک ایسا آیا
کہ وہ مسجد میں آیا، پتہ چلا کہ یہ نماز جماعت ہی نکل گئی، جماعت ہو ہی گئی، سلام ہی پھر گیا۔ اب یہ اکیلا نماز پڑھے گا تو حضور نے فرمایا اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ میرے گھر میں آیا ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ اکرام کرتا ہے اپنے گھر آنے والوں کا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے میری منی، اللہ کے گھر میں جو آ جاتا ہے نا تو یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ ہر میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے، کہ جو کچھ اس کے ہو سامنے رکھ دیتا ہے کہ جی یہ کھا لیں، جو کچھ ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے اسے، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا اکرام کرو بہتر سے بہتر۔ تو فرماتے تھے، عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو ہیں، جو اس کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے ذمے اس کی 100 مہمانیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق۔ اور اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ اپنے گھروں میں آنے والوں کا کیا اکرام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جس کو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، جس کو اندھیروں میں، فجر اور عشاء اندھیرے، اکثر آتا جاتا دیکھو، دیکھو محبت، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول محبت دیکھو۔ یہ نہیں کہا ہمیشہ آتا جاتا دیکھو، ہمیشہ نہیں کہا، کبھی کبھی انسان ہو جائے گا، کبھی نہیں بھی آئے گا، کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی آ نہیں سکا، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کہیں، اس لیے اکثر کا لفظ یہ ہمیشہ کا نہیں کیا کہ جس کو اکثر اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، اس کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور جس کو مسجد کا عادی دیکھو، سبحان اللہ، جس کو مسجد کا عادی دیکھو، یہ مسجد میں ہی آنے والا ہے، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے جو عادی ہے مسجد کا، یہ اللہ۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب زمین کو فنا کر دیں گے تو مسجد جس جگہ بنی ہے، جو مسجد جگہ ہوگی، اس کو اللہ برباد نہیں کریں گے، ان مسجدوں کو ایسے ہی اٹھا لیں گے اوپر، اور اس زمین کو ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا، اور ایسے ہی اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو فرمائیں گے، جنتوں اس مسجدوں کو کہیں گے جاؤ جنت میں چلی جاؤ۔ تو یہ روایت میں لکھا ہے کہ یہ مسجد میں جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، تو اللہ پاک پوچھیں گے بھی مسجدوں میں جنت میں کیوں جاتی؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم اس وقت تک مسجد میں جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھ ہمارے آباد کرنے والے نہیں آ جائیں گے، جو ہمارے اندر آیا کرتے تھے، جو وہاں بیٹھا کرتے تھے، جو سجدے کیا کرتے تھے، جو مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ کے اللہ تجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، جو ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، تجھے منایا کرتے تھے، تجھے منانے کی کوشش کرتے تھے، جو جمعے میں پہلی اذان سے پہلے آ جایا کرتے تھے، جو فجر میں اذان کے ساتھ ہی آ جایا کرتے تھے، یا اللہ جب تک وہ نہیں جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ان مسجدوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ ان لوگوں کو جو مسجدوں میں آیا کرتے تھے مسجدوں کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ کے فضل ہیں، اس لیے اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ یہ فساد کا زمانہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اس وقت ہر آدمی مصروف ہے، 5 منٹ کا وقت نہیں کسی کے پاس، 5 منٹ نہیں، نماز میں آنے کا وقت نہیں، مسجدوں میں آنے کا وقت نہیں کہ جی میں بس ٹائم نہیں ہوں، میں بیزی ہوں۔ ایک آدمی کو میں نے کہتے سنا، اس نے کہا میرے پاس تو موت کا وقت نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے کہا 40 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، کہتا تیرا دماغ ٹھیک ہے، میرے پاس تو موت کا وقت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک اللہ اس کا کائنات کا مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اور اس ساری کائنات پہ، اس زمین آسمان پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جو یہاں اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لے گا،
وہ زندگی سیکھ لے گا جو اللہ نے اس کے لیے پسند فرمائی ہے، تو اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے کب کیا؟ کہا جی ظہر کے بعد۔ فرمایا پھر عصر پڑھ لی تھی؟ کہ جی عصر تو پڑھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، عصر کی برکت سے تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے۔ آج میں وہاں بات کر کے آیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، وہ بہت ساری عورتیں تھیں، بہت سارے بندے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کوئی عورت مرد ایسا نہ ہو جو نماز پڑھنے والا نہ ہو، ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس حالت میں پیش نہ ہونا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یاد رکھنا یہ نہ کرو، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، قرآن میں لکھا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بات۔ میرا ایک دوست جاننے والا ایسا تھا، یقین کرو، ہر گناہ کرنے والا، اور میں اسے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، کہتا تھا میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں۔ تو میں اسے میں نے کہا چلو عمرہ کر لو، بہت پیسے والا ہے، عمرہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار حج تیرے پہ فرض ہے، حج کرنے کا، میں نے حج بھی نہیں کرنا۔ میں نے کیوں؟ وہ کہتا جی میں نے جو کام میں کر رہا ہوں میں نے چھوڑنے ہی نہیں، تو میں کیوں کروں، میں کیوں پڑھوں نماز، کیوں جاؤں حج پہ، کیوں جاؤں عمرے پہ، آگے پھر میں نے وہی کرنے، میں نے کرنے ہی نہیں۔ تو میں نے اسے کہا تو سارے کام کرتا رہے، سارے کام کرتا رہے، بس نماز پڑھا کر، باقی ٹھیک، باقی کر جو کرنا کرو۔ کہتا اس کا کوئی فائدہ ہوئے گا نماز کا؟ یار اس نماز کا ضرور فائدہ ہوگا، تو نہ بس نماز پڑھا کر۔ تو آہستہ آہستہ ایک نماز پڑھنی شروع کر دی اسے، پھر میں 2 نمازیں جانے لگ گیا۔ عصر مغرب کے پاس بیٹھا کرتا تھا، نماز کا وقت ہونا، میں نے کہا چلو وضو کر لو یار، شیخ صاحب نماز پڑھ لیں، تو میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کا دل لگا دیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب جب 5 وقت کا نمازی بن گیا تو آہستہ آہستہ اس کی برائیاں چھوٹنی شروع ہو گئی، عمرے پہ بھی چلا گیا، حج بھی کرایا، اور آ کے اس وقت اللہ کے فضل سے وہ تہجد گزار ہے، سارے گناہ چھوڑ چکا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہے، نماز ساری برائیاں چھڑائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، تم لوگ سب نوجوان یہاں بیٹھے ہو، خوش ہو جو اس بات سے اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، تمہیں بلایا ہے۔ بس اب موٹی موٹی اللہ کی بات سیکھ لو، موٹا موٹا اللہ کو منانا سیکھ لو۔ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، بڑا آسان فارمولہ ہے۔ وہ تو جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے تو ویسے یہ تو ولی ہے، یہ تو ویسے ہی ولی ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ کو ویسے ہی پسند ہے۔ کیونکہ نوجوان کی نماز، 20-22 سال والے لڑکی کی نماز جو ہے، یہ 60-65 سال والے نماز سے بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔ میری نماز سے زیادہ آپ کا اجر ہے، میرا وہ اجر نہیں جو آپ کا ہے۔ یہ دیکھو شکل اس کی، کتنا حسین چہرہ ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارو، اب تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے، لمبا چوڑا نہیں کرنا، تھوڑا سا کام کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ باہر چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں۔ مزہ یہ ہے، آج اس بات کی بڑی کمی جو میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھو آپ لوگوں کے جو اعمال ہیں نا، آپ لوگوں کے جو اعمال ہیں، اس کے اثرات پورے عالم پہ پڑتے ہیں۔ مسلمان کے اعمال کے اثرات پڑتے ہیں پورے عالم پہ، یاد رکھنا، کافروں کے اثرات نہیں پڑتے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ کفار دیکھو کتنے مزے کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں ہی آپ کہہ جاتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہ میرے آپ کے اعمال کا فرق پڑے گا پورے عالم پہ۔ ایک مسلمان جب نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بے نمازی کے اثرات سارے عالم پہ آتے ہیں۔ مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کے اثرات سارے عالم پہ آتے ہیں۔ مسلمان جب زیادتی کرتا ہے، مسلمان جب ظلم کرتا ہے تو اثرات آتے ہیں اس کے۔
جب یہ زلزلے کیوں آتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. حدیث میں آتا ہے، جب اس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان زکوٰۃ روک لے گا، جب مسلمان زکوٰۃ روک لے گا تو اللہ قحط میں مبتلا کر دے گا، قحط آ جائے گا. جب مسلمان بدکاری کرے گا، برائی کرے گا تو موتیں عام ہو جائیں گی. مسلمان دیکھو، یہ مسلمان سے کہا گیا کہ تیرے اعمال کے اثرات سارے عالم پہ پڑیں گے. اور جب زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں، جب زلزلہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پہ کوڑا مارا، زمین ہلی، کوڑا مارا، زمین کو کہا ٹھہر جا، کیوں کانپ رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ کیا عمر تیرے اوپر؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے جب زمین پہ انصاف نہیں ہوگا تو زلزلے آئیں گے. جب لوگوں پہ جھوٹے پرچے ہوں گے، اغوا برائے تاوان کے پرچے، کرا دو اس کو اندر، جس کے پاس طاقت ہے اس نے کہا پکڑ لو اس کو، کر دو اندر. جب لوگوں کو ناجائز پرچوں میں ملوث کیا جائے گا، لوگوں کو ناجائز سزائیں دی جائیں گی، لوگوں پہ ناجائز پرچے کیے جائیں گے تو سمجھ لینا زلزلے آئیں گے. انصاف جب اٹھ جائے گا، جس ملک کی عدالتوں سے انصاف اٹھے گا، اس ملک میں خیریں کبھی نہیں آ سکتی، یاد رکھنا. یہ بات تو چرچل کو بھی سمجھ آ گئی تھی، غیر مسلم کو بھی یہ بات سمجھ تھی. اس وقت چرچل نے اس وقت کہا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آج یہ مسلمان بات نہیں سمجھ رہا کہ ایک بے گناہ کو جب سزا دی جاتی ہے جان بوجھ کے تو سارا آسمان کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کی بد دعا، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ میرے آپ کے اعمال کے اثرات ہیں. جب میری آنکھیں آسمان پہ اٹھ جائیں گی، جب میری آنکھیں سب کچھ دیکھیں گی، میری آنکھ جب سب کچھ دیکھے گی تو اس دیکھنے کو معمولی نہ سمجھنا. یہ دیکھنا پورے عالم میں فساد برپا کر دے گا. جب میری نگاہ، جوان کی نگاہ جب جھک جائے گی، جس جوان کی نگاہ جھک جائے گی، اس جوان کا حشر ولیوں کے ساتھ، کتبوں کے ساتھ ہوگا، یاد رکھنا. صرف نگاہ جھکانے پہ. تم لوگ نماز کی حفاظت کرو اور نماز کے لیے لوگوں کو تیار کرو، لوگوں کی منت ترلا کر کے ان کو مسجدوں میں لاؤ. جس کی زبان کو اللہ پسند فرماتے ہیں نا میرے پیارو، جس کی زبان کو اللہ پسند فرماتے ہیں اسے اب خیر بولنے کے لیے قبول کرتے ہیں، یاد رکھنا. اس سے خیر بلواتے ہیں. ایسے کسی کی زبان خیر نہیں بول سکتی، کسی زبان اللہ کی بڑائی ایسے نہیں بول سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر. جس کو پسند کریں گے وہ کہے گا اللہ بڑا ہے، جس کی زبان کو اللہ قبول کریں گے وہ کہے گا نا. جس کی زبان قبول نہیں ہوگی وہ کسی وزیر کی بڑائی بولے گا، کسی مشیر کی بڑائی بولے گا، وہ کبھی وزیر اعظم کی بڑائی بولے گا، کبھی کسی جس کو وہ خدا سمجھے گا اس کی بڑائی بولے گا. اور وہ اپنے وزیر کو، اپنے کبیر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ سچ بول ہی جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو خدا بنایا. جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی عظمت بیان کرے گا. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میری زبان کو اپنی عظمت بولنے کے لیے قبول فرما لینا. کیا مزے ہوں گے اس کے جس کی زبان اللہ کی عظمت بولے گی. بتاؤ قیامت والے دن جو اذان دینے والا نا، اذان دینے والے کی گردن سب سے لمبی ہوگی قیامت والے دن، سب سے لمبی گردن اس کی ہوگی. لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتا تھا. جو 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی بیان کرے گا اس کی گردن کیسے کہاں ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے پیاروں، میرے دوستوں، میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں یہ بات.
ایک تو لکھی پڑھی بات ہوتی ہے نا، ایک تجربے سے بتا رہا ہوں۔ پرسوں رات کو میں کسی شادی پہ گیا، میں اور میرے ساتھ کچھ کریکٹر تھے، وقار یونس، انضمام الحق اور مشتاق، یہ ہم تین، وہ تھے چوتھا پہ، ہم لوگ گئے کسی شادی پہ، جیل میں شادی تھی۔ شادی کسی باہر سے لوگ آئے تھے، انگلینڈ سے کوئی دوست تھے ہمارے پرانے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ اب ایک تو وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے، تو باقی جو یہاں رشتہ دار رہتے تھے وہ میر پور کے کہیں، اور کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو کیا، وہ جو سب کرتے وہ بھی کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے اندر گئے تو اندر جناب عورتیں مرد اکٹھے بیٹھے تھے، گانے لگے ہوئے۔ اب گانے لگے ہوئے، اب ہم بھی، جب میں گیا اندر تو میں نے جو چاروں طرف ماحول دیکھا، اور وہ گانے، اور طبلے والا بیٹھا، ایک بندہ لائیو گانا گا رہا، میں نے کہا سبحان اللہ بھی، یہ تو بڑا زبردست پروگرام۔ تو میں نے مشتاق کو کہا، میں نے کہا مشتاق، یہ لوگ مجھے تو نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، لیکن تجھے جانتے ہیں یہ تو کون ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھ ایمان والے کی نشانی کیا ہے، کہ ایمان والا جہاں جائے اپنی بات کرے، اثر نہ لے کسی چیز کا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ میں کہا اٹھ کے اس سے مائک لے کے شروع ہو جا۔ اس نے کہا نہیں بھائی دیکھ لینا، میں کہہ رہا ہوں تو شروع ہو جا۔ اس نے مائک پکڑا، مائک پکڑ کے کہنے لگا جی میں مشتاق ہوں، ہمیں انضمام بھائی آئے ہیں، یہ وقار بھائی آئے ہیں، یہ ہمارے دوست آئے ہیں، بزرگ آپ کو جانتے ہوں گے، نہیں بٹ صاحب آئے ہیں، یہ آپ سے اللہ کی بات کریں گے۔ مجھے بلا لیا، خود نے کی۔ میں نے کہا بڑا استاد۔ اب آپ یقین کریں، میں وہاں مائک لے کے کھڑا ہوا، میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میری بہنوں اور میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تیری بات مان کے زندگی گزاریں گے، تیرے نبی کے طریقے کو سامنے رکھا کریں گے۔ بس اتنی میری بات کرنی تھی، یقین کرو وہاں کا ماحول ہی بدل گیا، خدا کی قسم۔ وہ جو گانے والا تھا وہ کہنے لگ گیا کہ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جناب صاحب، وہاں سب کچھ گانے شانے ختم ہو گئے، اور وہاں اللہ ہی اللہ شروع ہو گیا۔ آدھا پونا گھنٹہ میں نے بات کی، اور آدھے پونے کے گھنٹے کے بعد وہاں کھانا شروع ہو گیا، کھانا کھا کے ہم آ گئے۔ تو کہنے لگے یار دیکھو اللہ کی بات میں کتنی طاقت ہے، جس جگہ بیٹھ کے تم اللہ کی بات کرو گے میرے پیارو، خدائے پاک کی قسم اللہ تمہیں اسی جگہ عزت والا بنا دے گا، اسی جگہ تم عزت والے بن جاؤ گے۔ جو اللہ کو بڑا کہے گا، یاد رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ اس کو بڑا بنا دیں گے۔ اللہ میرے کہنے سے بڑا نہیں بنتا، میں کہوں اللہ بہت بڑا، اللہ تو اللہ بڑا ہو جائے گا، اللہ تو بڑے ہی ہیں، لیکن جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ اس کو بڑا بنا دیں گے، اس کی عزت شروع ہو جائے گی۔ لوگ آگے جناب مسافر شروع کر دیا، حضرت ماشاء اللہ، جس کے بیٹے کی شادی مجھے وہ گلے لگا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ بات تو ہمیں موت تک یاد رہے گی جو آپ نے بات کر دی۔ دنیا میں ہر انسان عزت والا بننا چاہتا ہے میرے پیارو، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، یہ سب کی خواہش ہے۔ اس پہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یا اللہ مجھے صبر والا بنا، مجھے شکر والا بنا، اور مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ یہ خواہش ہے انسان کی، تو اللہ کے نبی دعا منگائی، یہ دعا مانگا کرو، جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا، اور ایسا بڑا کرے گا کہ پھر موت تک اس کو چھوٹا کوئی نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو اللہ کی بڑائی کے سوا کسی کو بڑا نہ کہو، اللہ کی بڑائی بولنا سیکھ لو، جس جگہ بیٹھو کہو اللہ بڑا ہے، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ جو اللہ کو بڑا کہے گا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دائمی کامیابی عطا فرمائے گا، دائمی، اس کی کہیں ہار نہیں ہوگی، یہ جیت جائے گا ہر جگہ۔ اللہ لوگوں کی مخلوق کی نظر میں اس کو عزت والا بنا دیں گے، یہ عزت والا، اس کے غیب سے کام بنیں گے، خدائے پاک کی قسم غیب سے اس کے کام بنیں گے، اس کو کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا میرے کام کر دو، یہ نہیں کسی کو کہنا پڑے گا، لوگ اس کے کام کر کے خوش ہوا کریں گے۔ یاد رکھنا یہ سسٹم ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ہر چیز کا کوئی اثر ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں نا، ہر بول کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ گانا سنتے تو گانے کے بھی اثرات آتے ہیں نا، کہ نہیں آتے؟
کیوں آتا ہے حدیث میں گانا موسیقی نہ سنا کرو، گانے نہ سنو؟ کیوں؟ اس سے زنا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے انسان کے اندر گانا سننے سے، کیونکہ بول کے اثرات ہیں. تو قرآن پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے اس پہ اثر نہ ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو قرآن پڑھے گا یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. یاد رکھنا کہ تم لوگ سارے پڑھے لکھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جو کتاب لکھی ہوتی ہے نا، جو کتاب لکھتا ہے، جو مصنف اس کا ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، اس رائٹر کا اس بک کے اندر اپنا تھاٹ ہوتا ہے. اگر وہ کتاب کسی دہریے نے لکھی ہے نا، تو جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ بھی دہریہ ہو جائے گا. یاد رکھنا، کیونکہ اس کا تھاٹ ہے، وہ تھاٹ منتقل ہو جائے گا پڑھنے والے میں. سمجھ آ رہی بات کی؟ بڑی سمجھداری کی بات سن لو. اس لیے کتابیں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کس نے لکھی ہوئی ہے. ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے. کس کتاب میں پڑھا بھائی؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کسی غیر مسلم کی لکھی ہے؟ کسی دہریے کی لکھی ہے؟ کسی ایتھیسٹ کی لکھی ہے؟ کس کی لکھی کتاب؟ کیوں؟ جس نے کتاب لکھی ہے اس کا تھاٹ اس کے اندر آئے گا. اس لیے جو قرآن پڑھے گا، قرآن اللہ کا تھاٹ ہے، جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کے اندر آ جائے گا، اللہ والا تھاٹ اس کے اندر آئے گا. اس لیے قرآن پڑھا کرو. دیکھنا پھر کیسا ہوتا ہے. اور قرآن کو سمجھ کے پڑھو میرے دوستو، خالی پڑھا نہ کرو. قرآن ہم سے بات کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن میں اللہ نے بندے سے بات کی ہے. ہم نے ساری کتابیں پڑھی، نہیں پڑھی تو قرآن ہی نہیں پڑھا. وہ کہتا میں یہ ماشاءاللہ بڑے زبردست، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی بیٹھے اینکر بول رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئل، کہ جی یہ انٹلیکچوئل ہیں، اس ملک کے دانشور ہیں. ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہو. انہوں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، انہوں نے برنارڈ شاہ کو پڑھا ہے. یہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، لہذا ان جیسے ہی ہو گئے. ایک آدمی تھا بڑا، لاہور کا بڑا مشہور آدمی ہے، بڑا بگ شاٹ ہے. تو میں اس پہ کسی زمانے میں بڑی محنت کرتا تھا. اس سے میں نے صبح شام کو ملاقات کرنی، اسے کہنا یار تو آ ادھر وقت لگا کچھ ہی. اس پہ دین کی بات کرنی، اسے اثر نہیں ہوتی تھی، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. میں کہوں یار یہ بڑے سخت دل کا آدمی، سے بات اثر نہیں ہوتی. ایک دن میں کراچی جا رہا تھا، تو وہ بھی کراچی جہاز میں بیٹھا تھا. میں اس کے ساتھ ہی میری سیٹ آ گئی، میں جا کے بیٹھ گیا. میں کہا السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ انہوں نے کہا بڑی خوشی یار آپ سے مل کے سفر اچھا کراچی کا سفر اکٹھے کر رہے ہیں. ابھی میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے کتاب کھول لی ہے، انگریزی کی کوئی کتاب تھی، وہ اس نے کھول لی اور وہ پڑھنی شروع کر دی. اب جہاز اڑ گیا. میں نے کہا جہاز اڑ گیا، شاید اڑ جائے، ختم ہو جائے، اڑ جائے جہاز تو پھر کھانا وانا آئے گا تو یہ چھوڑے گا کتاب. وہ کھانا ہے، اس نے کہا میں نے کھانے کا کتاب پڑھتا رہا. میں دیکھتا رہا، اس نے بند ہی نہیں کی کتاب. انگلش کا ناول تھا، بند نہیں کیا. تو خیر جب جہاز اترنے والا ہو گیا تو میں نے اسے کہا، میں کہا ایک منٹ ٹھہر یار بات سن، یہ تم کس کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے دکھایا مجھے کہ پتہ نہیں کون سا کوئی گوری عورت تھی جس کی لکھی ہوئی کتاب تھی. میں نے کہا اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. میں کہا تم اور بھی کچھ پڑھتے ہو؟ یہ پڑھ. میں نے بہت پڑھا اس کو، اس کی بڑی کتابیں میں نے اور بھی پڑھی. میں نے کہا آج مجھے سمجھ آ گئی، تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہہ رہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم اس کافر کی کتاب پڑھتے ہو جس کا اپنا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس کا تھاٹ تیرے اندر چلا گیا ہے. خدا کا واسطہ قرآن لے لو، قرآن پڑھا کرو، تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو آپ لوگ جو ہو، آپ لوگ یہ اس نیت سے زندگی گزارو کہ ہم نے دنیا میں اسلام کو لے کے آنا ہے. یہ نیت کرو، اللہ تم سے کام کرائے گا. اور اس پہ کرنا کیا ہے؟ 2-3-4 باتیں کرنی ہے، کوئی لمبا مشکل کام بات نہیں. ایک تو خود نماز پہ کمپرومائز نہیں کرنا، نمبر 1. نماز کو لائٹ نہ لو. یہ کہتے ہیں نماز کو ٹھیک ہے پڑھ لو، نہیں. جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس سب کچھ چھوڑ دو، جی میں نماز پڑھنی ہے. نماز کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھو.
پھر جیسی مرضی نماز پڑھو ٹاپ رکھو، ٹاپ پرائرٹی میں، کہ جو نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اور کوئی کسی کام میں. امی عائشہ رضی اللہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہاں سے بول رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی لائٹ باتیں ہو رہی ہوتی تھی، جو ہی اذان ہوتی تھی تو ایک دم حضور ایسے ہو جاتے تھے جسے میں پہچانتی ہی نہیں. ایک دفعہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، میں عائشہ ہوں. تو حضور نے فرمایا مجھے کچھ یاد نہیں، مالک نے بلا لیا، بس اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ختم، نماز کے بعد بات کروں. یہ ہمیں سکھایا تم نے نماز کو کہاں رکھنا ہے، ٹاپ پرائرٹی پہ. لائٹ نہ لو. جو نماز کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھے گا اللہ بھی اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں گے، یاد رکھنا. ایک تو نماز کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھو. نمبر 1، اپنی ساری زندگی کی ترتیب کو نماز کے مطابق بناؤ. کہ جی فلاں جگہ جانا ہے تو یہ سوچو وہاں نماز اس وقت میں نماز کون سی آئے گی، اس نماز کے مطابق پلان کرو اپنا. کہ جی آج بچے کی شادی ہے، نکاح رکھنا کتنے بجے رکھیں، کون سی نماز بیچ میں آئے گی، ولیمہ رکھنا ہے کون سی نماز کو سامنے رکھو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. نمبر 1. نمبر 2 میرے پیارو، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا، چاہے قیامت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. ہوئے ہوئے ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک کسی کو چیٹ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا. میں نے بھی پرسوں 4-5 دن پہلے ایک گاڑی خریدی. میں نے کہا یار یہ گاڑی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں بھائی میرے بھروسے پہ لے لیں، کچھ نہیں ہے اس کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بہترین نئی گاڑی ہے، یہ منگائی 4-5 ہزار میں چلی ہے، کوئی پرابلم نہیں اس میں، بالکل ٹھیک. تو میں نے گاڑی لے لی کہ ٹھیک ہے. میں کہا چلو تیرے بھروسے. تو میں نے ویل والوں کو کہا، میں کہ یار یہ گاڑی ذرا چیک کرنا، میں نے شاید بیچنی ہے اس کو، میں رکھنی نہیں، بیچ دوں گا. انہوں نے چیک کی تو اس نے سارا پیچھے سے جاپان کا سارا ریکارڈ نکال کے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہے. مجھے اتنا صدمہ ہوا، میں نے کہا یار یہ کیوں کیا تو نے اس طرح. دھوکے سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کس سے دھوکہ دیتا ہے نا جو آدمی ہے، جب کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کہتا ہے یار مجھے کل ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا میرے سے فلاں مولوی صاحب نے میرے سے چیٹ کیا ہے، میں نے داڑھی کٹا لینی اپنی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا نہیں اگر یہ مولوی ایسے ہیں تو پھر میں کیا فائدہ پھر ایسے دین کا. میں نے اسے کہا یار مولوی کی داڑھی تم نے مولوی کے لیے رکھی تھی؟ کہہ رہا نہیں جی بس چھوڑے. اتنا متنفر ہو گیا وہ اس بات سے کہ اس نے مجھے چیٹ کیوں کیا، غلط بیانی کیوں کی. اس لیے ہمارے اثرات پڑتے ہیں لوگوں پہ. نقصان کر لو اپنا، نقصان کر لو، چپ کر جاؤ، چھوڑ دو. جو اللہ کے لیے نقصان کرے گا یاد رکھنا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہیں چلا تو نہیں گیا نا. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لے گا، خدا پاک کی قسم اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ کوئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر کے دے دے گا. نہ سمجھنا کہ یہ نقصان ہو گیا، میں اپنی چیز کے نقص بتا کے بیچوں گا تو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں. اللہ بڑا غیرت والا ہے. جو حق پہ جھگڑا چھوڑ دے. حضور کے کیا فرمایا تھا کہ حق پہ لڑائی ہو جائے، حق پہ میں ہوں آپ حق پہ نہیں ہیں، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دوں تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس آنا قیامت والے دن. میرے پاس تم نے جھگڑا چھوڑ دیا تھا نا میرے کہنے پہ، میرے پاس قیامت والے دن آنا، میں تمہیں جنت کے بیچ میں محل لے کے دے دوں گا. یہ سسٹم ہے میرے دوستو، سمجھو اس بات کو. ایک تو دھوکہ نہ دینا کسی کو، اور دوسرا اپنا بول میٹھا کر لو، اپنے اخلاق اچھے کرو. ماں باپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھانا. میں تمہیں بتا دوں اگر دنیا میں کچھ بننا ہے، آپ نے اگر دنیا میں کچھ بننا ہے تو میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں. جو اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر دے گا، یاد رکھو ماں باپ کا دل ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کبھی نہ نہیں کہنی کسی بات کو، جو کہیں کہ جی ٹھیک ہے. کبھی ماں باپ کو جھڑک کے نہیں بولنا، جھڑک کے نہیں بولنا کہ جی، کیونکہ ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ میرے بچے نے میرے ساتھ. آپ کو نہیں پتا
خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب اپنی ماں سے یا باپ سے روڈ بولتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ آسمان تک کانپ جاتا ہے کہ جب کوئی آپ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اور جو ماں کے سامنے باپ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اویس کرنی بنا دیتا ہے، اویس کرنی بنا دیتا ہے۔ صرف ماں کی خدمت کرنے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر یہاں اویس آئے گا، تمہیں ملے گا تو تم اس سے دعا کرانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ ماں باپ کی خدمت کیا چیز ہے۔ جو ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھے گا، مجھ سے گارنٹی لے لو یہ دنیا میں ضرور بڑا آدمی بنے گا، ضرور، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں ضرور بڑا بنے گا۔ اور اگر مسلمان ہے تو پھر تو سبحان اللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ فارمولے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ماں باپ ہر وقت صحیح نہیں کہتے ہوتے، ماں باپ غلط بھی کہتے ہیں، وہ غلط بھی کہیں تو کوئی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اپنے کندھے جھکا کے ماں باپ کیسے کہا قرآن نے، کندھے جھکا لو، کندھے جھکا، کیا خوبصورت مثال دی، کندھے جھکا لو۔ کندھے اٹھے ہو تو آدمی کے اندر تکبر کی نشانی ہے، کندھے جھکانا کیا مطلب ہے کہ میں تو کچھ نہیں آپ کے سامنے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تمہاری کامیابی ماں اور باپ کی رضا میں ہے، یاد رکھنا۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک بتائی جاتی ہے نا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تو کیا بات بتائیے، جب میری ماں زندہ ہوتی میں فرض نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑا ہو جاتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، کھڑکی کھول کے میری ماں آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں۔ یہ کوئی معمولی بات بتائیے، یہ ہمیں پھر کس طرح ماں کے سامنے کہہ دیتے کچھ تانوں کی پتا، امی تانوں کی پتا، ایسا کیونکہ جب خود انسان باپ بنتا ہے نا، جب خود باپ بنتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ جو تھا، جب میں اپنے باپ کو کہا کرتا تھا کہ تانوں کی پتہ ہے، اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ میرے دوستو یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا سمجھ لو دنیا میں یہ ناکام نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیری ہر دعا پوری ہو؟ کہیں ضرور بتا دیں۔ کہا حرام کمانا چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، حلال کماؤ حلال کھاؤ، تیری ہر دعا پوری ہوگی۔ یہ نیت ارادہ کرو میرے دوستو کہ یہ والا مسلمان بن کے ہم نے یہ والا مسلمان بن کے لوگوں کو دکھانا ہے، پھر دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ایسے مسلمان بن گئے جن کا بول میٹھا، جن کا بول سچا، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی، جن کی نگاہ، جس نوجوان کی نگاہ جھکی ہوئی، جس کا بول میٹھا، جس کا بول سچا، خدا کی قسم یہ جہاں سے گزرے گا اللہ لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ پھر دیکھنا کیا ہوگا، ورنہ زندگی گزر ہی جانی ہے میرے دوستوں، بدماشی کر کے بھی گزر جاتی ہے، بدماشی کر کے کون سا کھڑی رہنی ہے، وہ بھی گزر جائے گی۔ آج تک میں نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو بوڑھا ہو گیا ہو اور اس نے ساری زندگی نافرمانی کی گزاری ہو، بدماشی کی گزاری ہو، تو بوڑھا ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہو کہ یار بڑے مزے کیے زندگی میں نے بڑے مزے کیے۔ میں نے کوئی ایسا انسان دیکھا آپ نے؟ روتے ہی دیکھو گے کہ میں نے کیا کیا یار، نہ کرتا اس وقت کیا تھا، مان لیتا۔ وہ ایک پٹھان نے مجھے جو بات کہی تھی وہ میں چاہتا ہوں ہر جگہ سنا دوں لوگوں کو، وہ اس پٹھان کے قربان جاؤں، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔ اس نے آج سے کئی سال پہلے مجھے بات کی تھی، مجھے بھولتی نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ بابو صاحب کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا،
تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہے گا۔ مزہ تو ختم ہو جائے گا، گناہ تیرے ساتھ چلے گا، تیرے ساتھ قبر میں کھڑا ہوگا، تیرے ساتھ حشر میں کھڑا ہوگا، جہنم میں داخل کرا کے واپس آئے گا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا، تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی، عمل باقی رہ جائے گا، عمل تیرے ساتھ چلے گا، قبر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا، حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا، جنت میں داخل کرا کے آئے گا۔ تو میرے پیاروں، یہ وقت گزر جانا ہے، جوانی بھی نہیں رہنی، یہ مزے بھی ختم ہو جانے ہیں۔ اگر اس کو یوں سمجھ کے گزار لوگے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہاں اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ لگانا ہے، تو خدا کی قسم اللہ دنیا میں مزے بھی کرائے گا، یعنی مزے کرو گے، یہاں بھی مزے کرو گے، آگے بھی مزے کرو گے، کرتے ارادہ انشاءاللہ۔ اس کو سیکھنے کا سارا نظام ہے۔ یہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، جماعتیں نکل کیا کر رہی ہیں؟ یہ سیکھ رہے ہیں زندگی، اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی تبلیغ شروع، تبلیغ تو غیر مسلموں کو ہوتی ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ لگا کہ تبلیغی جماعتیں نہیں ہیں، یہ خود ایمان سیکھنے کی محنت ہے، یہ تحریک ایمان ہے، تبلیغ نہیں ہے، یہ خود سیکھنے کے لیے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ جب کوئی وقت ملے، مہینے میں 2 مہینے میں 3 دن لگایا کرو یار، 3 دن ضرور لگایا کرو۔ یہ جو اب جماعت آپ کے پاس آئی ہے، اس کا کام ہے لکھنا، انہوں نے صبح شام لکھنا ہی لکھنا ہے، آپ کے نام ضرور لکھیں گے۔ تو ابھی تو ہوگی یہ دیر، بے شک نام نہیں لکھنے تو نہ لکھو، لیکن یہ کہ اب یہ بھی 3 دن ادھر ہی ہے، خود اس کی نصرت بھی کرو، اور اس جماعت کے ساتھ ارادے بھی کرو، اس کو اپنے نام بھی پیش کرو، جماعت یہاں سے بناؤ، نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں سچ مچ کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے اعمال دیکھ کے دوسرے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ایسے برے اعمال ہمیں ہماری حفاظت فرما ایسے اعمال سے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، اے اللہ کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے، اے اللہ اس ملک کو سچے اور کھرے حکمران نصیب فرما، ایمان والے لوگ نصیب فرما، اے اللہ ایسے لوگ نصیب فرما جن کا بول بھی سچا ہو، جن کا عمل بھی سچا ہو، جن کے ظاہر باطن ایک ہوں، ایسے لوگ ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمارے بڑوں کی عزت کریں، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خیریں پھیلا دے، اور ہمارے ملک کے جوانوں میں یا اللہ دینداری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں میں خیر فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری عورتوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ جو نوجوان یا اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی اس محنت کو کاوش کو قبول فرما، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی برکت سے ساری دنیا میں خیریں پھیلا، یا اللہ ساری دنیا میں خیریں پھیلا، اور ہماری زبان کو اور ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دل کو اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمیں پاک رزق عطا فرما، اے اللہ سچی اور کھری روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہم کھائیں تو ہمارے اندر سے بھی خیر نکلے، ہماری اولادوں کے اندر سے بھی خیر نکلے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا، ہمارے ملک کو حرام سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو نیک بنا، ایک بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔